अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, एक्साइटेड ऑफ नावल वर्ल्ड में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। जज़ीरा मोहब्बत का बाय माही रानी, तो इसका है ये लास्ट एपिसोड। तो यहाँ आज हम इस नावल को एंड करेंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट नावल स्टार्ट करेंगे, बीस्ट का इश्क। मुझे किसी ने रिक्वेस्ट भेजी है, तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ये नावल स्टार्ट करूँ। और भी 2-4 मैंने नावल सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, तो इंशाल्लाह बारी बारी हम सब नावल्स को रीड करेंगे। तब तक आप इन्हें इसका लास्ट एपिसोड एंजॉय कीजिए। तो चलिए हम टाइम को वेस्ट नहीं करते और नावल की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान। आफाक बेटा, ये देखो, कल सफ़िया आपा ने कुछ तस्वीरें भेजी हैं लड़की की। देखो। राइमा बेगम अपने फ़ोन की स्क्रीन को इसके आगे करती खुश होती बोली। आफाक ने एक नज़र अपनी माँ पर डाली और तस्वीर देखने से परहेज़ किया। वो सोफ़े पर बैठा लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। लैपटॉप बंद करके उठा। आफाक, आखिर कब तक इनकार करते रहोगे? एक दिन तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। राइमा बेगम इसे जाता देखकर गुस्से से बोली। आफाक ने जब से मुठ्ठियाँ भेजी और मुड़कर माँ की तरफ देखा। अम्मी, अब तो खुद गर्ज बनना छोड़ दें, खुदा का वास्ता है, मैं अभी शादी करना नहीं चाहता। तो आपको किस बात की जल्दी है? तुम्हारे सर से अभी तक इस जादूगरनी का भूत नहीं उतरा ना, इसीलिए इनकार करते हो? अम्मी, अब तो इस बेचारी को बुरा भला कहना छोड़ दें, पता नहीं कहाँ होगी और किस हाल में होगी। आफाक ने बालों में हाथ फेरते मायूसी से कहा, जहाँ होगी अपने आशिक के साथ होगी और आराम से होगी। तुम्हें इसकी अब भी इतनी फ़िक्र है? राइमा बेगम अभी भी इसके खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आई थी। हद हो गई अम्मी, अब तो बस कर दें और आइंदा मेरे सामने शादी का जिक्र कोई नहीं करेगा, वरना मैं अपना ट्रांसफ़र इस्लामाबाद करवा लूँगा। राइमा बेगम मुंह खोले वर्ता हैरत में मुब्तला इसे सीढ़ियाँ चढ़ता देख रही थी। पता नहीं कौन सा जादू चला कर गई है, इसको भूलने को ही तैयार नहीं। राइमा बेगम ने फ़ोन सोफ़े पर पटकते बुरा सा मुँह बनाया। शायदा ज़रा चाय बना दो, सर में दर्द हो जाता है इसे सर फोड़ फोड़ के। अरे शायदा, बेरी हो गई हो क्या? वो अपना गुस्सा अब शायदा पर, अपनी मुलाजमा पर निकाल रही थी। शायदा राइमा बेगम के आगे चाय रखती मुड़ी। नेहा कहाँ है? चाय का सूप लेते वो पूछ रही थी। जी, वो तो अपने कमरे में है, इसे भेजो मेरे पास, हर वक्त कमरे में घुसी रहती है। जी। शायदा सीढ़ियाँ चढ़ती नेहा के कमरे की तरफ गई। जम्मल बालकनी में खड़ी तो इसे ज़ोर से छींक आई। किंग ने पीछे से शॉल इसके कंधों पर दी। सुबह का मंजर इसे बहुत खूबसूरत लगा। नवंबर का महीना था और तुर्की में ठंड अरूज पर थी। इतनी सर्दी में क्यों खड़ी हो? ये ठंडी ठंडी हवा बहुत अच्छी लग रही थी, इसीलिए थोड़ी ताज़ा हवा लेने आ गई। नाश्ता करके चेंज कर लेना, फिर हम इस्तांबुल जा रहे हैं। इतनी जल्दी? अभी तो हमें यहाँ आए 1 हफ़्ता ही हुआ है। तुम्हें ये घर पसंद आया? बहुत ज़्यादा। जम्मल ने इसके कंधों पर सर रखते मुस्कुराते खूबसूरत मंजर देखा, जो इसे आरेज के साथ बहुत ज़्यादा हसीन लग रहा था। आरेज ने इसकी कमर पर हाथ रखते इसे करीब किया। जम्मल इसके कंधों पर हाथ रखते इसे सवालिया नज़रों से देखने लगी। क्वीन, क्या तुम खुश हो? खुशी, मोहब्बत, एहसास, तवज्जो, ये सब जज्बे मैंने आपके साथ ही महसूस किए हैं। खुश होना किसे कहते हैं वो मुझे नहीं पता। आरेज ने मुस्कुराते हुए इसके गाल पर पूसा दिया। जम्मल के बाजू पे चुटकी भरती वहाँ से भागी। ये तो चीटिंग है क्वीन, वो कहते हुए इसके पीछे भागा। जम्मल खिलखिलाकर हंसती कमरे से बाहर भागी। आरेज भी मुस्कुराता हुआ इसके पीछे लपका। जम्मल भागते हुए लाउंज से निकलते किसी वजूद से टकराई। सामने खड़े शख्स ने गहरी निगाहों से जम्मल को देखते बाजू से पकड़ रखा था। ध्यान से ब्यूटीफुल, कभी कभार गलती से दूसरों की चीज़ें आपकी बाहों में गिर सकती हैं। आरेज ने डेनीस को देखते जम्मल को पकड़कर पीछे हटाया। क्वीन, तुम रूम में जाओ। लेकिन आई सेड गो। आरेज की आंखों में खून उतरा हुआ था। जम्मल किंग की धार पर कांपती वहां से भागी। आरेज ने खुसीली निगाह डेनीस पर डाली। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने बहनोई के भतीजे से मिलने आया था। यार, तुम तो ख्वामख्वाह गुस्सा हो जाते हो। डेनीस ने पैंट की जेब में हाथ डालते मुस्कुराते हुए आरेज की जानिब देखा। आइंदा बगैर इजाज़त के तुमने इस घर में कदम रखा तो मैं तुम्हारी टांगें कटवा दूंगा। किंग ने गमगीन और सर्द लहजे में कहा। ओह, मैं तो डर गया। किंग अरेज जान अली, ये तुम्हारा बैंकॉक नहीं है जिसे तुम जब चाहोगे सबको अपनी मर्जी से नचाओगे। तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? आरेज ने आईब्रो झुकाते से मशकूक निगाहों से देखा। हा 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 हा,
میں بھلا کنگ اریز جان علی کو دھمکی دے سکتا ہوں؟ دینیز نے کہکا لگاتے اس کی جانب دیکھا۔ بہت قیمتی قیمتی چیزیں ہیں تمہارے گھر، ذرا سنبھال کر رکھنا۔ مجھے اپنی چیزوں کا خیال رکھنا بہت اچھے سے آتا ہے، بس تم ہاتھ لگاؤ تو میں تمہارے ہاتھ کاٹ کر رکھ دوں گا۔ کنگ نے سرد اور سپاٹ نظروں سے دینیز کو دیکھتے کہا تو دینیز ایک پل کے لیے تاثر بدلے اسے دیکھتے اگلے ہی پل مسکرایا۔ دینیز شاطرانہ مسکراہٹ سے جاتے سیڑھیوں کی جانب نگاہ دوڑاتا جہاں سے جمل اوپر کی طرف گئی تھی، پھر وہ باہر کی طرف مڑا۔ اریز کی غصے سے رگیں تنی اس نے اپنا ہاتھ دیوار پر مارا اور گردن پر ہاتھ پھیرتے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ جمل تیار ہو کر بیٹھی جب اریز کمرے میں داخل ہوا۔ چلو کوئن، جمل اور اریز استنبول پہنچ چکے تھے۔ وہاں اریز نے جدید طرز پہ بنا گھر خرید رکھا تھا جو جمل کے ریسٹورنٹ سے کچھ ہی منٹ کے فاصلے پر تھا۔ جمل نے حیرانگی سے اریز کی جانب دیکھا۔ بلو برڈ سفید لفظوں سے لکھا نیلے رنگ کی بورڈ پر بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ریسٹورنٹ کی ساری دیواریں سفید تھیں اور ریسٹورنٹ کا کاؤنٹر اور باقی ڈیزائننگ جمل نے خود سلیکٹ کی تھی، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جمل کو بے انتہا خوشی ہوئی۔ سفید رنگ کی کرسیاں اور ٹیبل تھے اور ہر میز پر ایک گلدان پڑا تھا۔ جمل خوش ہوتی اریز کے گلے لگی۔ تھینک یو سو مچ۔ اریز نے اسے کندھوں سے تھامے سامنے کیا۔ بس شکریہ سے بات بننے والی نہیں۔ پھر جمل نے مسکراتے ہوئے اس پر نگاہ ڈالی جو بلیک کوٹ اور وائٹ شرٹ میں بہت خوبرو لگ رہا تھا۔ اریز نے اسے کمر سے پکڑتے خود سے قریب کیا اور اس کے لبوں کو چوما تو جمل آنکھیں پھیلائے اسے گھورنے لگی۔ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کوئن۔ ٹھیک ہے اب آپ جائیں، مجھے باقی ڈیکوریشن بھی کرنی ہے اور کھانے کا ارینجمنٹ بھی کرنا ہے۔ پھر 2 دن بعد اس کی اوپننگ کریں گے۔ اوکے مائی کوئن۔ میں ترکی کی بہترین شیفرز کو یہاں بھیج دوں گا۔ گارڈز باہر ہی ہیں اور مجھے بنا بتائے یہاں سے باہر مت جانا۔ جو چاہیے ہو گارڈ سے یا ڈرائیور سے منگوا لینا۔ توبہ ہے، آپ کو یہاں کس بات کا ڈر ہے؟ تمہارا کوئن، تم یہاں ہوتی ہو مصیبت بھی آ جاتی ہے۔ تم جہاں ہوتی ہو مصیبت بھی آ ہی جاتی ہے۔ اس نے گوگلز لگاتے دونوں آئی بروز کاتے ناک چڑھائی۔ آپ مجھے مصیبت بول رہے ہیں؟ جمل نے منہ کھولے اسے دیکھا۔ اور ان گارڈز کو دیکھ کر کسٹمرز ڈر کے مارے آگے آئیں گے ہی نہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نہیں آئے گا میں اس کی دھلائی کروا دوں گا۔ پلیز ایسا یہاں کچھ مت کیجیے گا۔ اوکے مائی کوئن۔ وہ اس کے گال کو زور سے چومتا مڑا۔ جمل سر جھٹکتی مسکرائی۔ جمل نے تازہ گلاب منگوائے جو مختلف رنگوں کے تھے۔ ہر میز پر موجود گلدان میں گلاب رکھتے ہوئے مڑی اور ایک ٹیبل پر بیٹھ کر چیزوں کی لسٹ بنانے لگ گئی۔ 2 دن بعد ریسٹورنٹ کی اوپننگ کر دی گئی تھی۔ جمل کچن میں کھڑی شیشے کے اس پار موجود میزوں پر موجود لوگوں کو مسکراتا ہوا نوٹ پڑھتا دیکھ رہی تھی۔ ایسا انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ ایک میز پر گلدان میں سرخ گلاب تھے اور گلدان پر نوٹ چسکا تھا جس پر کچھ لکھا تھا۔ The red rose symbols romance, love, beauty and courage and respect. اگر آپ 2 محبت کرنے والے ہیں تو یہ سرخ گلاب آپ کے نام۔ وہاں ایک جوڑا بیٹھے ہاتھ میں پکڑا ہاتھ ڈالے چلتے میز تک آئے، مسکراتے ہوئے تحریر پڑھتے وہاں بیٹھے۔ اگر آپ کو پہلی نظر میں محبت ہوئی ہے اور وہ آپ کے لیے بہت اہم ہے تو یہ گلاب آپ کی محبت کے نام ہے۔ اگر آپ بہت اچھے دوست ہیں تو یہ پیلا گلاب آپ لوگوں کے لیے ہے۔ 2 لڑکیاں مسکراتے تحریر پڑھتی وہاں بیٹھی اور کھانا کھا کر پھول گلدان سے اٹھاتی وہاں سے نکلی تو جمل نے ویٹرس سے وہاں اور پھول رکھنے کو کہا۔ ایک میز پر بلیک پینٹ شرٹ اور گرے لانگ کوٹ پہنے ایک شخص بیٹھا تو سب نے حیرانگی سے اسے دیکھا کہ وہ کالے رنگ کے گلاب والی میز پر بیٹھا تھا جس کے گلدان پر نوٹ چسکا تھا۔ اگر آپ کی محبت گہری ہے اس کالے گلاب کی طرح جو اپنے رنگ میں ایک ہی ہے تو یہ گلاب آپ کے نام ہے۔ ریسٹورنٹ کو کھلے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ اس میز پر کوئی بھی بیٹھنا پسند نہ کرتا تھا کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اگر وہ وہاں بیٹھے تو ان کی محبت کسی حادثے کا شکار ہو جائے گی۔ لیکن جمل نے کالے گلاب کا سپرچوئل میننگ نوٹ پہ چسپاں کیا تھا۔ وہ ہر ایک کو پازیٹیو میسج پڑھانا چاہتی تھی لیکن لوگوں کے اندر بھری منفی انرجی انہیں بار بار اس منصف سوچ کے مخالف کر دیتی تھی۔ جمل نے جب دیکھا کہ اریز میز پر بیٹھا ہے تو جمل ماسک اور کیپ اتارتی اس کے پاس آئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جمل نے اس کے سامنے والی کرسی پر براجمان ہوتے اسے دیکھا۔ دائیں جانب بیٹھے کپل نے ان دونوں کو دیکھا۔ ایک خوبصورت اور ہینڈسم شخص جو کسی سلطنت کے شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا اور اس کے برابر بیٹھی نیلی آنکھوں اور لمبے براؤن بالوں والی لڑکی
انہیں دیکھ کر لگ رہا تھا ایک سفید گلاب ایک کالے گلاب کو اپنی روشنی سے شکست دے رہا ہو۔ یہ تمہارے کسٹمرز ہماری طرف ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ انہیں نہیں پتا کہ آپ اس ریسٹورنٹ کے آنر کے پیارے سے حبی ہیں۔ اوہ ہو، آریز نے سر ہلاتے مسکراتے جمل کا ہاتھ تھام کر چوما تو دو لڑکیوں نے انہیں دیکھ کر منہ پر ہاتھ رکھا۔ کتنے پیارے لگ رہے ہیں نا یہ دونوں؟ ہاں بالکل۔ ساتھ والی اس کی سہیلی نے ہاں میں سر ہلایا۔ کیا یہ اس کا بوائے فرینڈ ہوگا؟ لگتا تو نہیں۔ پھر لورز ہوں گے؟ نہیں۔ پھر اس گرے آنکھوں والی نے اپنی براؤن آنکھوں والی دوست کو دیکھا۔ اس نے کالا گلاب چنا ہے۔ سیریس؟ ان دونوں کی محبت سب گلابوں سے بھی آگے ہے۔ کالا رنگ جس کو کوئی مات نہیں دے سکتا، جس میں کوئی رنگ نہیں گھل سکتا۔ کالا گلاب روحانیت کے علاوہ بھی بہت سے منفی معنی رکھتا ہے۔ کیا؟ سیرین نے چونک کر غزرہ کو دیکھا۔ ٹریجڈ لو سٹوری، جس کے بعد دو محبت کرنے والوں کو موت جدا کرتی ہے تو ان کا دوبارہ سے جنم ہوتا ہے۔ اوفو عذرا، تم کتنی خوفناک باتیں کرتی ہو۔ سیرین نے جھرجھری لیتے اپنی نظر کا چشمہ ٹھیک کرتی دوست کو دیکھا۔ ویسے یہ لڑکا بہت ہینڈسم ہے نا، کاش میرا بھی بوائے فرینڈ ایسا ہوتا۔ غزرہ نے سر نفی میں ہلاتے اپنی بیوقوف دوست سیرین کو دیکھا۔ جمل اس کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ غزرہ نے جمل کے لمبے بالوں کو اس کی پشت پر بکھرے دیکھا جو ربن میں مقید تھے۔ آریز نے اپنا کوٹ اتار کر اس کے کندھوں پر ڈالا۔ عذرا نے پرسوچ نگاہوں سے ان دونوں کی پشت کو دیکھا۔ اس پر کسی کی نظر ہے، کالی اور گہری نظر۔ سیرین نے چمچ بھر منہ میں ڈالتے عجیب نگاہوں سے عذرا کو دیکھا جس کی نظر ریسٹورنٹ کے شیشے کے داخلی دروازے پر ٹھہری ہوئی تھی۔ توبہ ہے عذرا، تم کھانا کھاؤ نا، چھوڑو دو اب ان کا پیچھا۔ عذرا بھی سر جھکاتی اب کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی۔ ویسے یہ گلابوں کا آئیڈیا کہاں سے آیا؟ بس میرے ذہن میں تھا کہ کچھ ڈیفرنٹ کروں۔ میرا تو دل کر رہا ہے دنیا کے سارے گلاب تمہیں لا دوں، تم بس وہ میرے لیے رکھو۔ آریز نے اس کا ہاتھ تھامتے سینے سے لگایا۔ تو آپ کالے گلاب والے میز پر کیوں بیٹھے؟ تم نے ہی لکھا تھا کہ گہری محبت کے نام، مجھ سے زیادہ گہری محبت تمہارے لیے کسی کی ہو سکتی ہے؟ جمل نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کبھی کبھی بچوں کی طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، لیکن بچہ بالکل نہیں ہوں۔ آریز نے اس کی کمر میں ہاتھ رکھتے قریب کیا اور اس کے گال پر بوسہ دیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ ڈرائیور کیا سوچے گا؟ یہی کہ باس اپنی وائف سے رومانس کر رہے ہیں تو اسے بھی کچھ سبق ملے گا۔ جمل منہ پر ہاتھ رکھتی ہنسی۔ توبہ ہے، آپ ان کی جان چھوڑیں گے تو نا؟ تو میں کون سا سب کو صبح شام باندھے رکھتا ہوں؟ صبح کا اسٹاف اور ہے اور شام کا اور ہے۔ اوکے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ جمل نے آنکھیں مٹکاتے اسے دیکھا۔ ایسے مت کیا کرو کوئن، ورنہ میں تمہیں یہیں کھا جاؤں گا۔ آریز نے ایک محبت بھری نگاہ اس پر ڈالتے کہا تو جمل شرم سے گلابی ہوئی۔ مجھے تو گلابوں کی ضرورت نہیں، ہر گلاب کا رنگ تو مجھے تم میں نظر آتا ہے۔ آریز نے کہتے ہوئے اس کی ناک پر اپنی ناک مس کی تو جمل کھلکھلائی۔ ایک سفید گلاب سیاہ گلاب کی آغوش میں اپنا آپ چھپا رہا تھا، لیکن پھر بھی سیاہ سے زیادہ سفید گلاب اپنی رعنائی لیے اس سیاہ پہ حاوی تھا۔ جمل کچن میں کھڑی کاؤنٹر پر کچھ بنا رہی تھی جب اسے باہر سے کسی شور کی آواز سنائی دی۔ جمل کیپ اتارتی ماسک ہاتھ میں پکڑے باہر آئی۔ ویٹرس سے کوئی لڑکا بدتمیزی کر رہا تھا۔ کیا پرابلم ہے سر؟ جمل نے ان کو دیکھ کر پوچھا۔ میم، یہ لڑکا بل پے نہیں کر رہا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بدتمیزی سے بات کر رہا تھا۔ ویٹرس نے جمل کو دیکھتے بتایا۔ دیکھیں مسٹر، آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہمیں بتائیں، آپ کو ہمارے ورکرز کو اس طرح پریشان کرنے کی ضرورت نہیں۔ جمل نے ایک نگاہ اس پر ڈالی جو بلیک پینٹ اور ریڈ شرٹ اور بلیک جیکٹ پہنے جمل کو گھور رہا تھا، اور برا سا منہ بناتے ویٹرس کو بھی ایک نظر گھورتے جمل کی طرف متوجہ ہوا۔ اوہ، تو تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ وہ کوئی بگڑا امیر زادہ لگ رہا تھا۔ دھمکی نہیں، ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، جمل نے آرام سے کہا۔ ہاں تو سمجھائیں گی مجھے چھوٹی سی چڑیا؟ آج تک کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میرے سامنے اونچی آواز میں بات کرے، اور یہ ورکر مجھ پر چلا رہی تھی۔ اس لڑکے نے اپنی بلیک لیدر کی جیکٹ کو شوخی سے ہلاتے گردن اکڑا کر کہا۔ اوکے، اگر آپ کو بل پے نہیں کرنا آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، جمل نے برخاست بحث ختم کرتے کہا۔ کیا کہا تو نے مجھے؟ تو مجھے نکالے گی یہاں سے؟ وہ لڑکا چلاتے ہوئے گلدان اٹھا کر فرش پر پھینکنے بولا۔ گلدان ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا اور اس کا ٹکڑا جمل کے پاؤں پہ لگا تو وہ سسکتی پیچھے ہٹی۔ گارڈ شور سنتے اندر داخل ہوئے اور اس لڑکے کو گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے۔ جمل نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور وہ ویٹرس بھاگتی کاؤنٹر سے فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر لائی۔ میم پلیز آپ بیٹھ جائیں۔ وہ گھبرا کر اس کے پاؤں کو دیکھتی نیچے بیٹھی اور اس پر بینڈیج لگاتی اٹھی۔ میم اب آپ گھر جائیں، میں سب دیکھ لوں گی، تم پریشان مت ہو ایسلی۔
ہویسلی ہوائی اصلی لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا۔ جی وہ سر ہلاتی اٹھ کر کچن کی جانب گئی۔ جمل اٹھ کر گاڑی میں بیٹھتی ویلا پہنچی تو کنگ نے اپنے آفس کے سلائیڈ مرر سے اسے گاڑی سے اترتا ہوا دیکھا اور کال بند کرتے مڑا۔ جمل ملازمہ سے آرز کا پوچھتی کمرے میں داخل ہوئی تو کسی نے اس کے کلائی کو پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ جمل نے آرز کو دیکھتے اس کے کندھوں پر چپٹ لگائی۔ توبہ ہے، آپ تو ڈرا ہی دیتے ہیں، اور تم میری کوئین ہو کر ڈر جاتی ہو۔ آرز نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے قریب کیا۔ جمل اپنا پاؤں پیچھے کرتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کوئین کچھ چھپا رہی ہو؟ نہیں تو۔ جمل نے اسے پرے دھکیلتے پرس ڈریسنگ پہ رکھا۔ تبھی آرز کو کسی کی کال آئی تو اس نے غصے سے جمل کی جانب دیکھا جو اوور کوٹ اتار کر رکھ رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھاتے اس کی اسکرٹ اوپر کرتے خود ایک گھٹنا زمین پر ٹکائے پاؤں اپنے گھٹنوں پر رکھا اور اسے سنجیدہ نظروں سے گھورا۔ جمل بیڈ پر ہاتھ جماتی سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کسی لڑکے نے تم سے بدتمیزی کی ہے؟ نہیں، وہ اصلی کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا تو انجانے میں یہ سب ہو گیا۔ انجانے میں کچھ نہیں ہوتا کوئین، آرز نے اسے آئیبرو جھکاتے کہا۔ اس نے بینڈیج اتارتے اس کا کٹ دیکھا اور اس کے پاؤں پہ لب رکھے تو جمل نے فوراً پیر پیچھے کیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے گنہگار کر رہے ہیں۔ آرز پھر اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ جمل اس کی نظروں سے گھبراتی پیچھے کو کھسکی۔ تم جان ہو میری جمل، تمہارے ہر ایک حصے پر میرا حق ہے، تم گنہگار کیوں ٹھہرو گی؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے اسے کہا تو جمل سر جھکا گئی۔ آرز نے بیڈ پر ہاتھ رکھتے اس کے گالوں کو انگلیوں کی پوروں سے چھوتے اس کے گال پر بوسہ دیا۔ تم آرام کرو اور کمرے سے باہر مت نکلنا۔ جمل ہنکارا بھرتی اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ جمل نے بند دروازے کو دیکھتے سر آ بھری کیونکہ کنگ اب اس لڑکے کو تو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ دو گارڈز نے اس لڑکے کو گھٹنوں کے بل اس کے سامنے اس کے کندھوں پہ دباؤ دیتے سڑک پر بٹھایا ہوا تھا۔ وہ چلتا ہوا مزاحمت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، تم لوگوں کو پتہ نہیں میں کون ہوں۔ تم جو بھی ہمیں یہ جاننے کی زحمت کرنی بھی نہیں۔ ایک بھاری اور گمگیر آواز سنتے اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک پل کے لیے وہ ٹھٹکا۔ کون ہو تم؟ ایک بار میرے ہاتھ کھولو پھر بتاتا ہوں۔ لیو ہم۔ کنگ نے گارڈ کو اشارہ کیا تو وہ اٹھ کر اپنے کپڑے جھاڑتا کنگ کی طرف بڑھا۔ رات گئے کلبز میں ناچ گانا اور راتوں کو پارٹیز میں جانا اور پھر لڑکیوں سے بدتمیزی کرنا، ویسے پیشہ کافی گھٹیا ہے تمہارا۔ کنگ نے سرد اور سپاٹ انداز میں اسے دیکھتے کہا۔ کیوں، میں نے تیری بہن کو تنگ کیا ہے؟ اگلے پل کنگ نے اس کو گریبان سے جکڑتے گاڑی کی بونٹ کے ساتھ لگایا۔ میری بیوی کو تنگ کیا تو نے، اور اسے چوٹ بھی لگی ہے۔ وہ لڑکا ہکا بکا سا اپنا آپ اس کے مضبوط گرپ سے چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آرز نے قہر آلودہ نگاہ سے وہ ایک پل کے لیے گھبرا گیا۔ آرز نے اسے جھٹکے سے پرے پھینکا تو وہ کراہتا ہوا اٹھا۔ آرز نے گارڈز کو اشارہ کیا تو گارڈز نے اس کے ہاتھ میں ہاکی تھمائی اور دو گارڈز نے اس لڑکے کو قابو کیا۔ تم نہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ کنگ نے ایک زوردار وار اس کے پاؤں پر کیا اور پھر دوسرے پیر پر بھی۔ آرز نے زور سے ہاکی ماری تو وہ چیختا چلاتا گڑگڑا رہا تھا۔ وہ چلاتا ہوا درد سے چیخ پڑا۔ اس کی چیخیں شاید درخت پہ بیٹھے پرندوں نے سن کر اپنے سر آشیانوں میں چھپا لیے تھے۔ آئندہ اس ریسٹورنٹ میں تو نے قدم رکھا یا میری بیوی سے بدتمیزی کی تو یاد رکھنا تمہارے دونوں پاؤں کاٹ کر ہاتھوں میں پکڑا دوں گا۔ آرز نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی جو درد سے نڈھال اپنا پاؤں پکڑے سڑک پر بیٹھا تھا۔ پاگل ہو تم، یو میڈ مین، وہ روتے ہوئے چیخا۔ آرز نے مسکراتے ہوئے اسے مڑ کر دیکھا۔ یس آئی ایم کریزی فار مائی کوئین۔ آئندہ تم کسی کی بیوی اور کسی بھی لڑکی سے بدتمیزی کرنے سے پہلے اپنے پیروں کو دیکھ لیا کرنا۔ یہ ابھی تو صرف ہڈیاں ٹوٹی ہیں، بعد میں یہ کٹ بھی سکتے ہیں۔ اور گاڑی میں بیٹھتا وہاں سے جا چکا تھا۔ ہاں جے کچھ پتہ چلا؟ کنگ، وہ نمبر بینکاک کا تھا لیکن اب وہ نمبر بند ہے۔ اور تم یہ کیا کرتے پھر رہے ہو؟ کیا؟ آرز نے الٹا سوال کیا۔ تمہیں پتہ ہے میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں؟ جے کوئین کہتی ہے میں بدلہ نہیں، لیکن آج میں نے پہلی بار کوئین کو تکلیف پہنچانے والے کو زندہ چھوڑا۔ اور تمہیں پتہ ہے میں نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں؟ جے نے پوچھا۔ کیونکہ جب وہ مجھے مسکرا کر دیکھتی ہے تو میں جی اٹھتا ہوں۔ مجھے اس کو ڈرانا نہیں ہے۔ واہ واہ، سنا تھا، لیکن آج اپنے ان گنہگار کانوں اور آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ عاشق کیسے ہوتے ہیں۔ شٹ اپ جے۔ وہ اس سے مصنوعی غصے سے گھورتا کال کٹ کرتا گھر پہنچا اور آفس میں جا کر بیٹھتے کچھ فائلز دیکھنے لگا۔ جمل دبے پاؤں اس کے آفس میں داخل ہوئی۔ آرز کے کان اس کے قدموں کی آہٹ سے کھڑے ہوئے لیکن وہ اپنے کام میں مگن رہا جیسے اسے ارد گرد کی ہوش ہی نہ ہو۔ جمل نے اس کی میز پر ہاتھ رکھا اور اس کو فائل ریڈ کرتا دیکھ خاموش کھڑی رہی۔ کتنا پیارا لگ رہا تھا وہ اس وقت۔ وہ آرز سے فائل بند کرتے کرسی کے پشت سے ٹیک لگاتے اس کی جانب دیکھا۔ کچھ پوچھنا چاہتی ہو کوئین؟
इस लड़के की कितनी हड्डियां तोड़ कर आए हैं। हा 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 हा। किंग ने हंसते हुए इसे देखा और अपने पास बुलाया। हंस क्यों रहे हैं? मैंने कोई मजाहिया सवाल तो नहीं पूछा। जम्मल ने दोनों भवें गठी करते इसकी जानब देखी, इसके करीब आई। आरेज ने इसका हाथ थामते मोहब्बत से देखते अपनी गोद में बिठाते अपने बाजू इसके गिर्द फैलाए। मैं तो इसलिए हंस रहा हूँ कि मेरी कोई इतनी भोली भी नहीं है, और जवाब तो तुमने खुद ही दे दिया है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। आपके साथ रहकर थोड़ा बहुत असर तो पड़ना था। जमल ने आंखें घुमाई। लेकिन तुम मेरी तरह रोमांटिक बिल्कुल नहीं हो सकती। जमल ने इसे घूरा। आर्यन ने इसके बालों की लट को पकड़ते इसके बालों की खुशबू को अंदर उतारा। क्या कर रहे हैं? छोड़ें, ये बैंकॉक का मेंशन नहीं है। तो क्या हुआ? तुम मेरे साथ जहाँ भी रहोगी वो घर मुझे किसी जन्नत से कम नहीं लगेगा। आप और आपकी ये बातें ख़त्म होंगी तो खाना खा लें। आप कब से काम में मसरूफ़ हैं? जमल ने उठते हुए इसका हाथ थामा। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था और तुर्की में सर्दी अरूज पर थी। जमल ने एक जामनी रंग का गुलाब गुलदस्ते में सजाते इस पर नोट चिस्पा किया। आपको किसी से पहली नज़र में मोहब्बत हुई है तो ये फूल इसके नाम करें। अगर आपकी मोहब्बत इस गुलाबी रंग की तरह मासूम सी है तो ये गुलाब आप इसके नाम करें। जमल मुस्कुराती हुई उठी और किचन की जानिब चली गई। इन 2 माह में इसका ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा चल रहा था और इन फूलों को देखकर लोग और खुश हो जाते थे। जमल ने नेवी ब्लू कलर का फ्रॉक और ऊपर से लॉन्ग ब्राउन रंग का ओवरकोट पहन रखा था और फूलों वाली दुकान से फ्रेश फूल देख रही थी। गार्ड इस शॉप के बाहर खड़े थे। क्लिक एसके रोड पर मौजूद ये छोटी सी फ्लावर शॉप खूबसूरत थी। जमल कुछ फूल लेकर शॉप से बाहर निकली। डेनीज इसे वहाँ छोटी सी दुकान से निकलता देख इसकी तरफ बढ़ा। मरहबा सिस्टर इन लॉ। जमल ने चौंकते हुए डेनीज की जानिब देखा। फिर इसे याद आया कि इसने इस लड़के को जो आरेज से 1-2 साल ही बड़ा था। जमल ने इसे बोदरम में देखा था। आप जैसी मलका इतनी छोटी सी फ्लावर शॉप से क्यों फूल खरीद रही हैं? डेनीज ने आंखें इसके चेहरे पर जमाते मुस्कुराते हुए पूछा। जमल ने इसे इग्नोर करते कदम गाड़ी की जानिब बढ़ाई। अरे अरे, आपके हस्बैंड के चचा का साला हूँ। आपको बताया नहीं? मैंने सुना है आपके रेस्टोरेंट का फ्लावर नोट थीम बहुत मशहूर है, तो एक ही सुर्ख गुलाब आपके नाम कर ही सकता हूँ। डेनीज ने इसके हाथ को पकड़ते बुके में से सुर्ख गुलाब जमल को पेश करते कहा तो जमल इस पर निगाह डाले बगैर गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी की मोड़ काटते ही डेनीज ने फूल को सड़क पर फेंकते इस पे पाँव रखते मसल दिया। तुम्हारी ये खूबसूरत क्वीन को भी मैं ऐसे ही मसल दूंगा। किंग आरेज जान अली, देखना तुम। शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए दाएं तरफ बने सिल्सीके रोड की तरफ मुड़ गया। जमल ने खुद का अक्स शीशे में देखा तो 1 मिनट के लिए वो ठहरते देखने लगी। क्या ये वही जमल थी जो डरी सहमी और खौफजदा सी रहती थी? इसने सोचा नहीं था कि आरेज के साथ रहते वो इतनी बदल जाएगी, लेकिन अभी भी इसका दिल बिल्कुल भी नहीं बदला था। किंग ने कमरे में दाखिल होते से किसी सोच में गुम देखा तो उसके करीब खड़े होते इसके चेहरे की तरफ झुका। इतनी इन्हमाक से क्या सोचा जा रहा है? किंग ने मोहब्बत पाश नज़रों से इसके बालों को सूंघते पूछा। जम्बल ने नफ़ी में सर हिलाया। आप तो कह रहे थे कि हम यहाँ 1 माह ही रहेंगे, तो यहाँ का रेस्ट्रो कौन मैनेज करेगा? जम्बल ने कानों में इयररिंग्स पहनते इसे देखा जो टाई निकालते इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। अन्नाबी को मिस कर रही हो? किंग ने शीशे में से इसके पीछे खड़े होते टाई लगाते से पूछा। मैं तो सबको याद करती हूँ, अन्ना भी अकेले बोर हो जाती होंगी। जमल ने उदास सा चेहरा बनाया तो आरेज को इस पर टूट कर प्यार आया। कम हियर। जमल खड़ी हुई तो आरेज ने टाई इसकी कमर में डालते अपनी तरफ खींचा तो वो सीधे इसके सीने से आ लगी। तुम ऐसे उदास शक्ल बनाओगी तो मैं अभी मीटिंग कैंसिल कर देता हूँ। नहीं, जमल ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। आप रहने दें कहती मैं कुछ और हूँ और आप बात को घुमा फिरा कर किसी और तरफ ले जाते हैं। आरेज ने मुस्कुराते इसके गुलाबी गालों को चूमा तो जमल ने इसके हाथ से टाई लेते बांधने लगी। मैं सोच रहा हूँ हम अपनी शादी की पहली एनिवर्सरी न्यू ईयर पर मना लें, लेकिन हमारी शादी तो 7 जनवरी को हुई थी। जमल ने इसकी टाई की नोट बांधते इसकी जानिब देखा। आरेज ने इसकी कमर में हाथ डालते फिर से करीब किया और टिकटिकी बांधे इसे देखा। तुम जिस दिन मेरी ज़िंदगी में आई थी मेरे लिए वो दिन ज़्यादा अहम है। जमल ने एड़ियों के बल ऊपर होते इसके गाल को चूमा तो आरेज ने दोनों भवें उचकाकर हैरानगी से देखा। और मेरे लिए हर वो दिन अहम है जो मैंने आपके साथ गुजारा। आरेज इसके लबों पर झुका तो जमल ने आंखें बंद करते इसकी मोहब्बत भरे बोसे को कबूल किया।
यू आर माई पीस क्वीन। तभी अरेस को कॉल आई तो वो सेल कान से लगाकर जम्मल को तक रहा था, लेकिन अगले ही पल इसके तासुरात बदले थे और जम्मल की कमर पर इसकी गिरफ्त सख्त हो गई तो जम्मल घबरा गई। जम्मल इसके खुशीला चेहरा देखकर एक पल के लिए ठटकी। और तुम लोग मुझे आज बता रहे हो? वो इन पर गिर तो जम्मल ने आंखें फैलाए सहमते हुए इसे देखा। क्या हुआ? इसके सीने पे हाथ रखते पूछने लगी। परसों डेनीज मिला था तुम्हें, वो जो इस दिन घर आए थे? हाँ, बट मैंने तो इससे कोई बात नहीं की। इससे दूर रहना जम्मल, वरना मुझे तुम फिर से मजबूर करोगी कि मैं इसे जान से मार दूँ। नहीं प्लीज़, ऐसा कुछ मत कीजिएगा। जम्मल ने खौफज़दा नज़रों से इसे देखते इसके सीने से लगी तो आरेज ने लंबा सांस खींचते खुद को पुरसुकून किया। आरेज ने इसके सर पर बोसा दिया और इसे कंधों से पकड़ते सीधा किया। कोई मैं तुम्हारी खातिर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, समझ गई? जम्मल ने सर हिलाया। आरेज अपना कोट लेता कमरे से बाहर निकल गया तो जम्मल ने गहरी सांस हवा के सुपुर्द की और बैग उठाती रेस्टोरेंट के लिए निकल गई। शुक्रिया मैम। असली मुस्कुराती हुई जम्मल का हाथ थाम गई। आपने मेरे ग्रैंडपा की फ्लावर शॉप से फूल खरीदे, वो बहुत खुश हुए थे। इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है? असली तुम मेरी एम्प्लॉय हो, इतना सा कर दिया तो कोई हर्ज नहीं। ग्रैंडपा बता रहे थे आप इन्हें इजाफी रकम देकर आई हैं। असली ने इसे देखते पूछा। प्लीज़ असली, ऐसा मत कहो और आइंदा ऐसी बात मत कहना। मैंने वो दिल से दिए थे। शुक्रिया मैम। असली भरी आंखों से इसका हाथ चूम गई तो जमर गुलाबी गालों से मुस्कुराई। अच्छा, आप कस्टमर्स को देख लें। जी जी, असली कहती हुई डिश लेकर बाहर भागी। फिर जमल फिर से काम में लगी। तभी इसका सेल फोन बजा। वो रेस्टोरेंट के पिछले रोड की तरफ बने रेस्ट एरिया में गई। इसने कॉल रिसीव की तो इसी शख्स की आवाज़ सुनकर वो शिश्तर रह गई। बहुत ही देर कर रही हो तुम क्वीन। मेरे पास वो नेकलेस नहीं है, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। अगर तुमने न्यू ईयर पर मुझे वो सब ना ला कर दिया तो मैं बैंकॉक में मौजूद किंग मैंशन को आग लगा दूंगा। जमल का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। वो चिल्ला उठी, नहीं ऐसा कुछ मत करना, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं तुम्हें वो नेकलेस दे दूंगी। हाँ हाँ, ये की ना बात समझदारी की। न्यू ईयर रात 12 बजे तुम्हारे रेस्टोरेंट के पीछे बने कचरे की बास्केट के ऊपर वो रख देना। अगर तुमने कोई होशियारी करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं लाऊंगी, प्लीज़ किसी को कुछ मत करना। गुड गर्ल। आगे से कॉल कट हुई तो जमल लरसती टांगों से कुर्सी की पुश्त पर हाथ रखते कुर्सी पर ढहने के अंदाज में बैठी। किस मुश्किल में फंस गई थी वो सोचते हलकान हो रही थी। आरिस को क्या जवाब देगी, कैसे नेकलेस चोरी करे? वो सर को थामे सर नीचे की किसी सोच में गर्क थी। असली ने इसके कंधों पे हाथ रखा तो जमल ने चौंकते इसकी तरफ देखा। क्या हुआ असली? कुछ नहीं मैम, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? आप ठीक है ना? ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। जमल ने उदासी से मुस्कुराते से तसल्ली दी। असली फिक्रमंद से जमल का उतरा हुआ चेहरा देखती वहां से चली गई। जमल ने घर पहुंचते सारे कबर्ड छान मारे। फिर इसने एक लॉकर देखा जिस पर पासवर्ड लगना था। जमल ने कितनी बार कोशिश की लेकिन वो खुला नहीं। वो थक हार कर सब कुछ समेटकर आंखें मुद्दे लेट गई। आरएस कमरे में दाखिल हुआ। लाइट्स ऑफ देखकर बेड पर नजर डाली तो जमल सो रही थी। फिर वो इसके करीब गया तो साइड टेबल पर टैबलेट और पानी का गिलास देखकर चौंका। वो जमल के चेहरे को गौर से देखा। क्वीन। जमल इसके लिम्स पर किस्मसाती सीधी हुई और आंखें खोलते लैंप ऑन करते उठकर बैठ गई। आरएस ने इसका उतरा हुआ चेहरा देखकर इसके गाल पर हाथ रखा। क्वीन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? इसने फिक्रमंदी से इसके बालों को कानों के पीछे उड़ेसते इसे पूछा। कुछ भी नहीं, जमल ने इसका हाथ थामते कहा। आर यू श्योर? फिर से कोई मसला तो नहीं हुआ ना? रेस्टोरेंट नहीं, सब ठीक है। फिर मैं डॉक्टर को बुलवाता हूँ। नहीं प्लीज़, मैं ठीक हूँ, बस सर में थोड़ा दर्द था, मेडिसिन दी थी गुलनार आपा ने। आप बिल्कुल ठीक हूँ। आर यू श्योर? यस। जम्मल ने सर हिलाया। ओके, कुछ खा लो फिर तैयार होकर नीचे आ जाना। क्यों? जम्मल ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। क्यों? क्या और कब कैसे ये सब किंग पूछ सकता है माई क्वीन? आरेज ने इसका हाथ चूमते से देखा। जम्मल इसे देखते मुस्कुराई। क्या वो अपनी मोहब्बत के लिए अपना मान तोड़ेगी? कैसे करेगी वो सब? एक पल के लिए वो आरेज को देखती रह गई। इतना प्यारा लग रहा हूँ तो तारीफ कर दो। जम्मल इसकी बात पर हंस पड़ी और दोनों हाथों में इसका चेहरा लेते थे लबों पर बोसा दिया। आरेज ने मुंह खोले आंखें फिराए हैरत से इसे देखा। क्वीन, तुम में वाकई कोई चुड़ैल तो नहीं आ गई? जम्मल ने शर्माते हुए इसे देखा और कम्बल हटाती बेड से उतरी और मुड़ते हुए इसे देखा जो अभी तक वर्ता हैरत में मुब्तला था। एक जिन के साथ रहते ऐसा असर तो होता है। आरेज इसकी बात सुनते इसके पीछे लपका तो जम्मल भाग कर वॉशरूम में घुस दरवाज़ा लॉक कर गई। आरेज ने मुस्कुराते हुए बंद दरवाजे को देखा और कमरे से बाहर चला गया। न्यू ईयर में 2 दिन बाकी थे और जमल बेचैन सी लौंड में टहलती कुछ सोच रही थी जब मुलाजमा एक ड्रेस बैग लिए इसके पास आई। मैम? यस। जम्मल ने मुड़ते इसे देखा।
میم یہ ڈریس سر نے بھجوایا ہے۔ زمل نے وہ ڈریس اسے کمرے میں رکھنے کو کہا۔ زمل کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی نظر اس ڈریس بیگ پر پڑی۔ ریڈ کلر کی میکسی سلور ورک کے ساتھ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ زمل نے اس پہ ہاتھ پھیرا۔ وہ میرے لیے کتنا کچھ کر رہے ہیں اور میں کیا کر رہی ہوں؟ وہ بھری آنکھوں سے اس میکسی کو دیکھنے لگی، پھر اٹھا کر کبٹ میں ہینگ کرتی مڑی۔ پھر اسے آرائز کی کال آئی تو وہ سیل اٹھاتی بالکنی میں آئی۔ کیسا لگا ڈریس؟ بہت خوبصورت ہے۔ بس اور کیا؟ اور یہ کہ تم اسے پہنو گی تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت لگے گا۔ ویسے آپ کو ان سب چیزوں کا اندازہ کیسے ہے؟ جب سے تم میری زندگی میں آئی۔ اگر ڈریس مجھے فٹ نہ آیا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت یقین ہے آپ کو؟ آف کورس، میری کوئن کے بارے میں کچھ مجھے سب پتہ ہے۔ کیا پتہ ہے؟ وہ میں کسی کو نہیں بتا سکتا۔ بہت چالاک ہو گئے ہیں آپ۔ وہ تو میں بچپن سے ہی ہوں، باقی تمہیں آ کر بتاؤں گا۔ اوکے جی۔ زمل نے مسکراتے کال بند کی اور سیل پر اپنی اور آریز کی پکچرز دیکھتی جو انہوں نے رولنگ میں لی تھی۔ آریز مسکراتے ہوئے زمل کو دیکھ رہا تھا اور زمل کیمرے کی طرف۔ وہ آریز کی یہ مسکراہٹ برقرار رہنے کی دعا کرتے یہ بھول گئی تھی کہ وہی اس کی خوشیوں کا سبب ہے۔ زمل نے وہ ڈریس پہنا اور ہلکے میک اپ کے ساتھ بالوں کو یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ بیبی لک دیے، کانوں میں سلور ڈائمنڈز کے آویزے پہنے وہ آریز کی شادی پر دی گئی رنگ پہن رہی تھی۔ جب آریز جان علی کمرے میں داخل ہوتا ایک پل کے لیے ٹھہرا اور بنا پلک جھپکائے اپنی بیوی کو دیکھا اور قدم با قدم اس تک پہنچا تو زمل نے شیشے میں اس کا عکس دیکھا اور مسکرا کر اسے دیکھا۔ اٹھ کر وہ اس کے سامنے آئی تو آریز نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر چوما تو زمل شرما گئی۔ آج بھی تم اس دن والی بلو برڈ لگ رہی ہو، بس میرے ساتھ اور پیاری لگ رہی ہو۔ زمل نے مسکراتے اس کی بلیک ویسٹ کوٹ پر ہاتھ رکھے۔ اور آپ بھی اس دن کی طرح ڈیشنگ اور ہینڈسم لگ رہے ہیں، لیکن مسکراتے ہوئے اور زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ زمل نے اس کی ٹائی کو سیدھا کرتے کہا تو آریز نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کی جانب محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ شکر ہے تم نے تعریف تو کی، 1 سال بعد ہی سہی۔ آریز نے اس پر نظر گاڑتے اپنے قریب کیا اور اس کے گالوں پر بوسہ دیا۔ میرا یہ کیا لکھا؟ میرا اینیورسری گفٹ کہاں ہے؟ زمل نے سیدھا ہوتے اس سے پوچھا۔ یہ ابھی دے تو دیا۔ آریز نے شرارت سے دیکھا۔ یہ نہیں، کچھ اور۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ پہلے ہم ڈنر کرنے چلیں؟ اوکے۔ زمل نے مسکراتے اس کے بازو میں بازو ڈالا اور دونوں کمرے سے نکل گئے۔ ماشاءاللہ دونوں بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ گلنار آپا نے ان دونوں کو دیکھتے مسکراتے ہوئے دعا دی۔ آریز نے بلیک 3 پیس اور وائٹ شرٹ پہن رکھی تھی اور ریڈ ڈریس میں زمل وہ دونوں کی ہی ایک مکمل جوڑی لگ رہے تھے۔ بوسفورس برج کے نزدیکی ریسٹورنٹ بنیان میں دونوں بیٹھے تھے اور کچھ فاصلے پر گارڈز کھڑے تھے۔ آج تو انہیں چھٹی دے دیتے نا، نیو ایئر ہے۔ تم آج بھی دوسروں کے بارے میں سوچو گی کیا؟ آریز نے گلاس میز پر رکھتے اس کی جانب دیکھا۔ میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ اچھا چلو۔ کہاں؟ زمل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ لانگ ڈرائیو پہ، وہاں جہاں سے آج استنبول کی روشنیاں سب سے حسین لگیں گی۔ آریز اسے میکلا پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، میکلا ریسٹورنٹ کے روف ٹاپ پر لیے کھڑا تھا۔ زمل نے ارد گرد دیکھا تو سارا روف ٹاپ خالی تھا۔ سردی کی شدت سے زمل نے جھجری سی لی تو آریز نے اپنا کوٹ اتار کر اس کے کندھوں پر ڈالا اور اپنے بازو کا حصار اس کے گرد باندھا۔ مجھے یہ سب خواب سا لگ رہا ہے آریز۔ زمل نے آریز کے کندھوں پر سر رکھتے دور چمکتی روشنیوں پر برج کو دیکھا۔ آریز نے اپنا ہاتھ شیشے کی ریلنگ پہ جمائے اس کے چہرے کو تکا اور پھر اس کے سر پر بوسہ دیا۔ خواب نہیں، یہ حقیقت ہے میری جان۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ابھی بھی۔ آریز نے مسکراتے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے چٹکی کاٹی۔ آؤچ! زمل نے اسے گھورا تو وہ اپنی مسکراہٹ دباتا سامنے دیکھ رہا تھا۔ زمل اس کا سائڈ پوز دیکھتی رہ گئی۔ آریز نے اسے خود کو یوں تکتا پا کر اپنی طرف کھینچا تو اس کے سینے سے آ لگی۔ ایسے دیکھو گی تو دل قابو میں نہیں رہے گا کوئن۔ آریز نے اس کی چھوٹی سی ناک پر لب رکھے تو زمل ہوش میں آتی پیچھے کو کھسکی۔ آریز نے اس کی کلائی تھامتے پھر سے قریب کیا۔ کلوز یور آئیز کوئن۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے تمہیں یہاں سے دھکا دینا ہے۔ آریز نے شرارت سے اسے دیکھتے کہا تو زمل نے اسے منہ بنا کر دیکھا۔ اتنا تنگ آ گئے ہیں مجھ سے کیا؟
ہاں بہت زیادہ، آریز نے بزار سی شکل بناتے ناک چڑھائی۔ زمل نے غصے سے دیکھا اور رخ موڑتی دوسری طرف دیکھنے لگ گئی۔ تبھی اسے گلے میں کچھ محسوس ہوا تو وہ گلے پہ ہاتھ رکھتی پیچھے مڑی اور گلے میں موجود ہیروں کا لال نگ والا بیش قیمتی نیکلس دیکھ کر منہ کھولے سے دیکھ رہی تھی۔ یہ تو بہت خوبصورت ہے لیکن تم سے زیادہ نہیں ہے۔ آریز نے اس کے گال کو چوما۔ یہ تو کافی مہنگا بھی لگتا ہے۔ یہی کوئی آدھا ترکی اس سے خرید سکتے ہیں کیا؟ زمل آنکھیں پھیلائے بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی، پھر مسکراتی اس کے سینے سے لگ گئی اور آریز نے بھی اس کو خود میں سمو لیا۔ ایک دم سے نئے سال کی روشنیوں کا شور اٹھا۔ زمل نے سر اٹھا کر خوش ہوتے یہ خوبصورت منظر دیکھا اور آریز اس کی پشت پر کھڑا شیشے کی ریلنگ پر ارد گرد ہاتھ جمائے اپنی کوئن کے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ان روشنیوں سے منور جگمگ کرتے استنبول کو دیکھ رہے تھے۔ آریز نے ایک پل کے لیے زمل کی نیلی آنکھوں میں جھانکا۔ 1 سال پہلے ان میں ڈر اور خوف تھا لیکن پھر بھی اسے ان آنکھوں میں بینکاک کی روشنیاں سب سے حسین لگی تھیں اور آج استنبول کو چمکتا وہ اس کی نیلی آنکھوں میں سب سے خوبصورت جان پایا تھا۔ آریز نے زمل کی گردن میں ہاتھ ڈالتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیا تو زمل نے اس کی ویسٹ کوٹ کو مٹھیوں میں جکڑا۔ وہ دونوں اس وقت ایک مکمل روشنی کا عکس لگ رہے تھے۔ زمل نے واپس آ کر وہ نیکلس اتارتے دیکھا تو کمرے میں اس کی چمک الگ ہی تھی۔ وہ واقعی بیش قیمتی تھا لیکن وہ اداس ہو گئی تھی کیونکہ اسے یہ نیکلس ایک بوجھ لگ رہا تھا۔ قیمتی چیزیں ہمیشہ انسان پر بھاری ہوتی ہیں، یہ آج اس نے محسوس کیا تھا۔ کنگ نے اس پر یقین کر کے وہ نیکلس اسے دے دیا تھا کہ وہ اسے دھوکہ دے پائے گی۔ زمل نے نیکلس باکس میں رکھتے ٹھنڈی آہ بھری۔ کانوں سے آویزے اتارتے اس نے ڈریسنگ مرر پر رکھے۔ کنگ نے دروازے سے ٹیک لگاتے اسے دیکھا تو زمل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھرتے جذبات ایک الگ ہی منظر پیش کر رہے تھے۔ زمل کا دل ایک پل کے لیے زور سے دھڑکا۔ آریز نے اس کے دوسرے کان کے آویزے اتارا تو زمل نے اس کے ٹھنڈے ہاتھ کے لمس سے کانپ اٹھی۔ آریز نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور اس کے ڈریس کی زپ کھولتے اس کے کندھوں پر جھکتے لب رکھے۔ زمل نے گھبراتے اتھل پتھل سانسوں سے اس کی جانب دیکھا۔ آریز نے اس کو باہوں میں بھرتے بیڈ پر بٹھایا۔ زمل کی پلکیں جھپکتے ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ آریز نے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھائی اور اس کی ناک سے ناک مس کی۔ تم تو ایسے گھبرا رہی ہو کوئن جیسے ہم پہلی بار ملے ہوں۔ نہیں گھبرا تو نہیں رہی۔ زمل نے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگاتے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ لگتا تو نہیں۔ آریز نے اس کی کان کے قریب ہولے سے سرگوشی کی۔ آریز نے زمل کے قریب ہوتے کمر پر ہاتھ رکھا اور اس کی گردن پر جھکا اور گردن پر اس کے لب محسوس کرتے زمل نے آنکھیں مونتے اس کی کندھوں پر ہاتھ جمایا۔ زمل نے اس کی محبت کے نرم جذبات کو خوش آمدید کہا اور آریز مسکراتے ہوئے اس پر جھکا۔ زمل نے سکون سے آنکھیں موندے اس کی محبتوں سے بھرپور لمس کو محسوس کیا۔ آریز اور زمل آج دونوں کی محبت پھر سے نئے جذبات کے ساتھ ان کے دلوں پر اتری تھی۔ وہ استنبول کی سرد ہواؤں نے ان کی محبت کو سراہا تھا۔ زمل ابھی تک کمبل میں دبکی ہوئی تھی۔ آریز نے ایک نظر اس کی پناہوں میں سمٹی زمل کا نکھرا ہوا چہرہ دیکھا اور اس کا کمل درست کرتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ زمل کسمسا کر سیدھی ہوئی اور ہولے سے آنکھیں کھولتے آریز کی جانب دیکھا جو سر کے نیچے ہاتھ دیے اسے ہی تک رہا تھا۔ زمل نے نظریں گھماتے کمبل منہ تک تان لیا۔ او ہو شرم آ رہی ہے کوئن کو؟ نہیں کرے نا۔ زمل نے اسے دیکھنے سے پرہیز کیا۔ آریز نے بھی کمبل اٹھا کر چہرہ اندر کرتے اسے دیکھا جو آنکھیں میچے شرما رہی تھی۔ آریز نے اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑیستے اس کے گال چومے۔ فریش ہو جاؤ بلو برڈ ورنہ میں ناشتے میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ زمل اس کی طرف دیکھتی کمبل ہٹا کر بھاگی۔ آریز نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے مسکراتے اس کو جاتے دیکھا۔ تب ہی اس کے سیل فون پر جے کی کال آئی۔ وہ غصے سے بیڈ سے اترا۔ اسوکا کی اتنی ہمت کہ میرے بینکاک میں ہی میرے کلب پر چھاپہ پڑوائے اور اب تم وہاں کوئی انلیگل کام بھی نہیں ہو رہا تو اسے کیا تکلیف ہے؟ آریز نے غصے سے مٹھیاں بھیجی۔ میں آج کی فلائٹ سے ہی بینکاک واپس آ رہا ہوں اور بھابھی بینکاک کے حالات پہلے ہی خراب ہیں، وہ وہاں پریشان رہے گی۔ ٹھیک ہے پھر انہیں ویلا سے باہر مت نکلنے دینا۔ اوکے۔ فون رکھتے وہ مڑا تو زمل گیلے بالوں کے ساتھ واش روم سے نکلی۔ آریز نے ایک پل کے لیے ٹھہر کر اس کے نکھرے چمکتے روپ کو دیکھا اور چلتا ہوا اس کے قریب گیا اور کلائی سے پکڑتے کھینچا۔ اس کے لمبے بال کندھوں سے آگے بکھر گئے۔ آریز نے اس کے بالوں کی لٹ کو پکڑ کر سونگھا تو اس کے اندر سکون کی لہر دوڑی۔ اس کے گال سے گال رگڑتے اس کی پشت سے خود سے لگایا۔ پیچھے ہٹے نا، مجھے بال ڈرائی کرنے ہیں۔ میں کر دیتا ہوں۔ زمل نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھ سے ڈرائر پکڑتے اس کے بالوں کو سکھانے لگا۔ مجھے بینکاک جانا پڑے گا کوئن۔
کیا اچانک کیا ہوا؟ سب خیریت ہے نا؟ جمل نے مڑ کر فکر مندی سے دیکھا۔ کچھ دن میں وہاں سب مینج کر کے واپس آ جاؤں گا، اور میں اکیلی یہاں کیسے رہوں گی؟ اکیلی کہاں، اتنے سارے ملازم ہیں، 3-4 دن کی بات ہے، تم تھک جاؤ گی اور تمہارا ریسٹورینٹ کون دیکھے گا؟ وہ اصلی اور مینیجر کو سمجھا دوں گی، پلیز مجھے بھی بینکاک آپ کے ساتھ جانا ہے۔ جمل نے بھری آنکھوں سے دیکھا تو آریز نے اس کی آنکھوں کو باری باری چوما۔ تم ایسے رو پڑو گی تو میں کیسے جاؤں گا؟ ایسے مت رویا کرو ورنہ میں تو ان آنکھوں میں ہی ڈوب جاؤں گا۔ جمل ہچکی بھرتے سے گلے لگی۔ پتہ نہیں کیوں جمل کے دل کو ہول پڑ رہا تھا۔ آریز نے اس کے بال سہلاتے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا اور سیدھا ہوتے اسے دیکھا۔ وہاں سچویشن کچھ ایسی ہے، پلیز سمجھو کوئن، تم بس ان دنوں ریسٹورینٹ سے سیدھا گھر آیا کرو گی اور آتے ہی مجھے کال کرو گی، اوکے؟ جمل نے اداسی سے سر ہلایا۔ ڈونٹ بی سیڈ کوئن، ورنہ جمل نے اس کی آنکھوں کا اشارہ سمجھتے منہ بناتے اس کے بازوں پر چپٹ رسید کی۔ آریز نے مسکراتے ہوئے اسے گلے سے لگایا اور اس کے سر پر بوسہ دیتے اٹھ کر واش روم میں گھس گیا۔ جمل نے گہری سانس خارج کی، پتہ نہیں پر اس کا دل جیسے رکا تھا۔ آریز چینج کرتا کمرے سے نکلا۔ جمل نے لائٹ پرپل کلر کا لانگ اوور کوٹ پہن رکھا تھا اور وائٹ پرپل ڈریس پہنے، وائٹ ہیل پہنے وہ اس کا ہاتھ تھامے سیڑھیاں اتری اور ملازم اس کا سوٹ کیس پکڑے باہر نکلے۔ آریز نے ایک نظر اس کے اترے چہرے پر ڈالی اور دونوں ہاتھ سے اس کا چہرہ تھامتے سامنے کرتے اس کے لبوں پر بوسہ دیا۔ جمل نے ادھر ادھر دیکھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی بیوی کو پیار کر رہا ہوں، اتنی کیوٹ لگ رہی ہو۔ بس کریں، جمل نے اداسی سے مسکراتے نظریں جھکائی۔ اوکے گو می دا وارم اینڈ فیزی ہگ۔ آریز نے باہیں پھیلائی تو جمل اس کی باہوں میں آن سمائی۔ آریز نے اس کی گرد حصار باندھے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ اپنا خیال رکھنا کوئن، اور گوگلز لگاتا ویلا سے نکل گیا۔ جمل نے گیٹ پہ کھڑے ہوتے اس کی گاڑی کو دور تک دیکھا، پھر گاڑیاں نظروں سے اوجھل ہو گئی تو وہ بوجھل سے انداز میں چلتی ہوئی لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی۔ میم ڈنر میں کیا بناؤں؟ ملازمہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ بھی بنا لو، ویسے مجھے بھوک نہیں ہے، کچھ لائٹ سا بنا لینا، جمل اسے کہتی سیڑھیاں چڑھی۔ پہلے بھی تو وہ کئی دن آریز کے بغیر گزار لیتی تھی، لیکن اب اسے لگ رہا تھا اس کا دل کچھ زیادہ ہی اداس ہے۔ آج وہ ریسٹورینٹ بھی نہیں گئی۔ کمرے کی بالکنی میں ٹہلتے اسے وہ نیو ایئر والی رات یاد آئی۔ اس نے آریز کی شرٹ کو کبرڈ سے نکالتے خود سے لگایا اور اس کی خوشبو کو اندر اتارتے آنسو اس کی آنکھوں سے لڑک کر اس کی سفید شرٹ میں جذب ہو گئے تھے۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہی آنکھیں مودے اس کے خیالوں میں کھو گئی۔ گھر میں تو وہ زیادہ اسے یاد کرتی تھی۔ تیار ہو کر بالوں کو ایک سائڈ پر کیے ربن میں باندھتے، نیوی بلو ڈریس پہنے، اوپر سے لانگ وائٹ اوور کوٹ اور وائٹ ہیل پہنے وہ ریسٹورینٹ کے لیے نکلی۔ شام کو فری ہوتی اور اسی میز کی کرسی پر براجمان ہوتی جہاں آریز پہلی بار بیٹھا تھا۔ جمل نے اس گلدان میں سیاہ گلاب کو دیکھا۔ اس کے ساتھ جمل نے سفید گلاب رکھ دیا۔ تب ہی اس کا سیل فون بجا۔ جمل نے بے دھیانی میں کال اٹھائی۔ تو تم وہ نیکلس کب دے رہی ہو کنگ کی خوبصورت ملکہ؟ جمل نے چونکتے کان سے فون ہٹا کر نمبر دیکھا۔ یہ تو وہی نمبر تھا۔ آج رات وہ میں ریسٹورینٹ کی پچھلی طرف رکھ دوں گی اور اس کے بعد مجھے کال مت کرنا۔ آگے سے فون ٹھک سے بند ہوا تو جمل نے فون کو عجیب انداز میں گھورا۔ جمل گھر پہنچی اور نیکلس لیتی واپس ریسٹورینٹ آئی۔ ریسٹورینٹ کی اگلی لائٹس آف کرتی وہ پچھلے حصے کی طرف گئی۔ گارڈز ابھی بھی باہر موجود تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ جمل پچھلی طرف ہے۔ جمل نے سڑک پر چلتی مدھم سی اسٹریٹ لائٹ کو دیکھا تو ایک پل کے لیے وہ خوفزدہ ہو گئی۔ جنوری کی سرد راتیں، لوگ اپنے اپنے گھروں میں بستر پہ دبکے پڑے تھے۔ جمل ٹھنڈ سے لرزتی تیز دھڑکنوں کو قابو کرتی ان بڑی بڑی ڈسٹ بین کی طرف بڑھی اور باکس کو شاپنگ بیگ میں ڈالتے ڈبے کے اوپر رکھتی مڑی اور ڈرتی پیچھے مڑ کر دیکھتی ریسٹورینٹ کا پچھلا دروازہ کھولنے لگی تو اس کے کندھوں پر کسی نے ہاتھ رکھا تو جمل خوف سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھتے چیخنے لگی کہ پیچھے سے کسی نے جمل کے منہ پر رومال رکھا اور سامنے والے شخص نے مسکراتے سے باہوں میں گرتے دیکھا اور پھر گاڑی میں ڈالتے وہاں سے فرار ہوئے۔ سیاہ گلاب روشنی میں اور سیاہ دکھائی دے رہا تھا اور سفید پر سایہ قابو ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب سفید روشنی سیاہ کو مات دیتی ہے یا نہیں، یہ تو وقت نے طے کرنا تھا۔ آریز پولیس آفیسر سے میٹنگ کرتا مینشن واپس پہنچا تو کمرے میں داخل ہوتے اس کی نظر ڈریسنگ پر پڑے جمل کے ہیئر پن پر گئی۔ کوٹ کو صوفے پر رکھتے وہ ڈریسنگ مرر سے پن اٹھاتا مسکراتے ہوئے دیکھتا بیڈ پر بیٹھا۔ تھائی لینڈ میں اس دوپہر کے 3 ہو رہے تھے اور ترکی میں 10:30 تھے۔ بلو برڈ گھر پہنچ چکی ہوگی۔ اب اس کا دل بے چین سا تھا۔ اس نے کل رات سے اس سے بات نہیں کی تھی۔ آریز نے اسے کال ملائی تو جے کی انکمنگ کال دیکھتے اس نے برا سا منہ بنایا۔ کیا ہے؟ کیا ہو گیا باس، اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہو؟
अपनी बीवी को कॉल करने लगा था, तुम बीच में टपक पड़े। ओह, तो इसे भी साथ ले आते। नहीं, यहाँ सब सेटल हो गया है, कल ही मैं इसके पास जा रहा हूँ। इतनी जल्दी क्या है, पार्टी तो बनती है, इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, मैं वो कामयाबी अपनी क्वीन के साथ जाकर मनाऊंगा। तुम क्लब में पार्टी रख लेना। ओके बाय। जेजे ने फ़ोन बंद फ़ोन को मुंह चढ़ाया। ये तो आशिकों का भी बॉस निकला। जेजे सर झटकता क्लब चला गया। आरेज ने बेचैनी से पहलू बदलते बेड से उठते कमरे में टहलते जमल को कॉल मिलाई, लेकिन इसका नंबर ऑफ जा रहा था। लोकेशन देखी तो रेस्टोरेंट की शो हो रही थी। इसने गुस्से से सेल स्क्रीन को घूरा, कोई कॉल क्यों नहीं उठा रहे। फिर इसने वेला में कॉल की तो मुलाजमा ने बताया कि वो घर आई थी, फिर इससे रेस्टोरेंट गई है। आरेज मुलाजमा की बात सुनते चौंका। फिर से क्यों गई है? मैं नहीं जानती सर, ड्राइवर और गार्ड्स के साथ गई हैं। आरेज ने गार्ड्स को कॉल की तो इसने बताया कि जमल रेस्टोरेंट में है। यू इडियट्स, वो इन पे धाड़ा तो गार्ड्स ने एक दूसरे को हैरानगी से देखा। कहीं इनसे कोई गलती हो गई है। बाहर खड़े अब के एक दूसरे का मुंह देखते रहोगे या अंदर जाकर देखोगे भी कहाँ है, जमल कहाँ है? वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाया तो गार्ड्स भागते हुए रेस्टोरेंट की तलाशी लेने लगे। बॉस, मैम यहाँ नहीं है। आरएस को लगा इसका दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया हो। तो ढूंढो इसे अभी फौरन, सारा तुर्की छान मारो, मेरी क्वीन को ढूंढो, वरना मैं तुम लोगों के भेजे उड़ा दूंगा। गुस्सीली निगाह से वो सेल फोन को बेड पर पटकता तेजी से स्टडी की तरफ गया। जेजे, जल्दी से ऑफिस पहुंचो। जेजे क्लब में बैठा चौंक कर सोफे से उठा। क्या हुआ? क्वीन वहां नहीं है। गार्ड ने सारा इस्तांबुल छान मारा है, इसका कहीं पता नहीं चल रहा। जेजे हैकर्स को लेता आधी रात को ऑफिस पहुंचा तो किंग के सुर्ख निगाहों को देखकर ठटका। क्या हुआ किंग? वो भागता इसके पास पहुंचा। जेजे, मेरी क्वीन को कोई ले गया है। इसने सुर्ख आंखों से जेजे को देखा। इसके मोबाइल में तो ट्रैगर होगा ना, लोकेशन ट्रेस करो। सब कर लिया, लेकिन 12 घंटे गुजर चुके हैं, इसकी लोकेशन पता नहीं चल रही है। तभी किंग के मोबाइल पर कोई कॉल मसूल हुई। थक गए ना किंग? अरेज जान अली आज अपनी जान से प्यारी बीवी के लिए कितना परेशान है। यू बास्टर्ड किंग डेनिस की आवाज़ सुनते गुर्राया। तुम्हें पता है तुम जिसके लिए चिल्ला रहे हो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारी क्वीन ही खुद मेरे पास आई है। आरेज ने खून आलूदा निगाहों से फ़ोन की स्क्रीन को देखा। क्या बकवास कर रहे हो? आरेज का लहजा सर्द हुआ। तुम्हारी जान से प्यारी बीवी खुद हमें ये नेकलेस देने आई है। यकीन नहीं आता तो देख लो। आरिस को लगा एक पल के लिए इसके दिमाग की नसें फट जाएंगी। इसने गुस्से से मुठ्ठियां भेजते वीडियो प्ले की। देखो जम्मल स्क्रीन की तरफ। डेनीज ने इसके कान की करीब होते कहा तो वो पीछे को हुई। जमल के बंधे हाथ पाँव और मुंह पर टेप लगी थी और कुर्सी पर बंधी इतनी भारी होती आंखों से स्क्रीन की तरफ नजरें उठाईं। एक पल के लिए इसका दिल जोर से धड़का, लेकिन इसका दिमाग सर्दी से अभी भी सुन पड़ा था। आरेज की निगाहों में इसने बेयकीनी देखी और जाने क्या कुछ। जमल की आंखों से आंसू लड़क कर इसकी सफ़ेद कोट में जज्ब हुए। आरेज ने एक पल के लिए आंखें बंद करते खुद को काबू में करने की कोशिश की। वैसे तुम्हारी क्वीन के बाल बहुत खूबसूरत हैं। डेनीज ने कमीनगी से मुस्कुराते इसके बालों को छुआ। डोंट टच हर, वो भारी आवाज़ में धाड़ा तो डेनीज ने आईब्रो झुकाते किंग को देखा, जो डेनीज को कहर आलूदा निगाहों से घूर रहा था। तुमने पहला असूल तो 1 साल पहले तोड़ दिया था, अब दूसरा भी तोड़ोगे? डेनीज ने बंदूक की नाली जम्मल की गर्दन पर रखते कहा तो आरेज की सांस लेने में तकलीफ महसूस हुई। दूर रहो मेरी बीवी से, वरना तुम्हारे ये हाथ काट कर बैंकॉक के दरिंदों को खिला दूंगा। आरेज ने सर्द और सपाट नजरें डेनीज पर गाड़ते से वार्न किया तो एक पल के लिए डेनीज की नज़रों से उलझते अजीब तासुरात से देखा। ओह, मैं तो डर गया। डेनीज ने ढीठ पने से कहका लगाकर आरेज को देखा। तुम अपनी बहन का बदला लेना चाहते हो? आरेज ने एक चुपती निगाह इस पर डाली। ओह, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट निकले, इतनी जल्दी समझ गए। जेजे कंप्यूटर रूम्स में इस नेकलेस पर लगे ट्रैकर से लोकेशन सर्च कर रहा था। किंग ऑफ थाई की रिंग और $500 मिलियन लेकर इस एड्रेस पर पहुंचे, वरना जितनी देर तुम लगाओगे इतने ही तुम्हारी क्वीन के बाल। डेनीज ने कहते कैंची पकड़ते जमल की एक लट पकड़ते काट डाली। जमल दबी आवाज में सिसकियां लेती रोने लगी। आई सेड डोंट टच हर, वो भारी आवाज में धाड़ा। आरेज को लगा जमल के बाल नहीं इसका दिल कट रहा हो। आरेज ने सेल फोन को दीवार पर मारा और फोन के टुकड़े हवा में बिखरते फर्श पर गिरे। वो बालों को मुट्ठियों में भेजते जोर से चिल्लाया, क्यों क्वीन क्यों? ऑफिस में पड़ी सारी चीजें इसने तहस नहस कर दी और चिल्लाते रोते इसने दीवार पर मुक्के मारे और तेज तेज सांस लेता फर्श पर बैठ गया। जेजे इसके ऑफिस से आवाज़ सुनता भागता हुआ इसे ज़मीन पर बैठा देख इसके करीब गया। जेजे ने डरते हुए इसके बाजू पे हाथ रखा। गाड़ियाँ निकलवाओ, मैं इस डेनिस के टुकड़े अपने इन हाथों से करूँगा। जेजे को वो 1 साल पहले वाला किंग लगा, जिसकी आंखों में इतना सर्दपन था कि
کہ اگلا شخص دیکھتے برف کی مانت سن پڑ جائے۔ جے سر ہلاتا آفس سے نکلا۔ کنگ نے بلیک پینٹ شرٹ اور بلیک وائٹ جیکٹ چیک کوٹ پہنے آنکھوں پر بلیک گوگلز لگاتے آفس سے نکلا۔ گاڑی میں بیٹھتے وہاں ایڈریس پر پہنچا تو وہ ایک ویران سی بلڈنگ تھی جو شاید کافی پرانی تھی۔ سیکیورٹی گارڈز بھی اس کے پیچھے گاڑیوں سے اترے اور بلڈنگ کے اندر داخل ہوئے، لیکن تیسرے فلور پر پہنچتے وہاں آسوکا کے آدمی دیکھ کر کنگ اور جے دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ بلیک اسٹار خود کہاں ہے؟ جے نے آسوکا کے مینیجر کو دیکھتے پوچھا تو مینیجر نے ایک ٹیپ اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ ویلکم کنگ، ویلکم، بہت اچھا لگا تمہارا یہ نیکلس۔ آریز نے ترچھی نگاہ جے پر ڈالی۔ جے نے کندھے اچکائے کہ ٹریگر کی لوکیشن بینکاک کی تھی، لیکن وہ آسوکا کے ہاتھ میں تھا۔ آریز نے دانت پیستے آسوکا کو دیکھا۔ یہ پیسے اور رنگ میرے مینیجر کو دے دو اور اپنی کوئن یہاں سے لے جاؤ۔ آسوکا، تم نے یہ زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ آریز نے آسوکا کو شعلہ خیز نگاہوں سے گھورتے دیکھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا آسوکا کو اسکرین میں سے نکال کر اس کی آنکھیں اکھاڑ کر نکال دے۔ غلطی تو تم نے کی ہے کنگ، میرے دوست کو میرے خلاف کر کے۔ کنگ آف تھائی کے کنگڈم پہ میرا حق تھا، لیکن تمہارے باپ نے سارا بیڑا غرق کر دیا، مجھ سے میرا دوست اور اس کا سب کچھ چھین لیا۔ آریز نے خون آلودہ نگاہوں سے آسوکا کو دیکھا۔ شٹ اپ، اپنے منہ سے میرے باپ کا نام بھی مت لینا ورنہ تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ ہاں توڑ دو گے تو تب نہ جب تم مجھ تک پہنچ سکو گے۔ دینیز نے آسوکا سے ٹیپ پکڑتے کنگ کو دیکھا۔ لگتا تمہیں اپنی جان سے پیاری بیوی کی بالکل ضرورت نہیں، کیوں نہ میں اس کے یہ حسین بال سارے کاٹ دوں۔ دینیز نے کینچی سے زمل کے آدھے سے زیادہ بال کاٹ دیے جو اب اس کے کندھوں تک تھے۔ زمل نے نفی میں سر ہلاتے زور زور سے چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس کے منہ پر ٹیپ کی وجہ سے اس کی سسکیاں کہیں دب کر رہ گئی۔ کتے، میں نے کہا نا میری بیوی کو ہاتھ مت لگانا۔ وہ اتنی اونچی آواز میں دھڑا کہ آسوکا کا مینیجر اور آسوکا کے گارڈز لرز اٹھے۔ تو تم نے دینیز کو اپنا چارہ بنایا آسوکا، اب دیکھنا میں تم دونوں کا کیا حشر کرتا ہوں۔ آریز نے ٹیپ کو زور سے زمین پر پٹخا اور آسوکا کے مینیجر کو گریبان سے جگڑا۔ اب تو بتا کہ تیرا وہ بزدل باس کہاں چھپ کر بیٹھا ہے، ورنہ یہیں تمہاری ساری ہڈیاں توڑ دوں گا۔ مینیجر نے کانپتے ہوئے ڈرتے اس کی سرخ اور سرد نگاہوں میں ایک پل کے لیے دیکھا تو اس کا حلق خشک پڑا۔ اس نے فوراً لوکیشن بتائی تو جے گارڈز کو لیتا وہاں 1 گھنٹے میں پہنچ چکا تھا اور وہ جگہ بینکاک سے کچھ فاصلے پہ تھی۔ ایک طرف کنگ، جے اور اس کے گارڈز گاڑیوں سے اترے اور ایک طرف دینیز، آسوکا اور اس کے گارڈز تھے۔ آریز نے ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالتے ایک ہاتھ سے بلیک گوگلز اتار کر کوٹ کی جیب میں رکھے اور آسوکا اور دینیز پہ قہر آلودہ نگاہ ڈالی۔ کوئن کہاں ہے؟ پہلے مال دو پھر بال دو، بعد میں تمہیں تمہاری کوئن بھی مل جائے گی۔ تم نے ہمیں بیوقوف سمجھا ہوا ہے، جے ان دونوں کو غصیلی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ کنگ کے گارڈز نے بندوقیں آسوکا کی طرف تانی تو آسوکا کے گارڈز نے بھی گن کا رخ کنگ کی طرف کیا۔ دینیز نے زمل کو گاڑی سے اتارتے زمل لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ دینیز نے زمل کی کنپٹی پر بندوق تانی۔ اسٹاپ! آریز نے ایک نظر دینیز پر ڈالتے زمل کو دیکھا جو بھاری ہوتی پلکوں اور کندھوں تک بے ڈھنگے بالوں پر لگے کٹ سے آریز کو دیکھ رہی تھی، جس کی نگاہیں سارے جذبات سے آری تھی۔ دینیز نے چونک کر آریز کو دیکھا جو گارڈ سے گن پکڑتے اس کی طرف تان چکا تھا، پھر اس نے گن کا رخ زمل کی جانب کیا۔ زمل نے بے یقینی سے آنکھیں پھیلائی۔ تم نے کہا تھا نا کہ کوئن کے دھوکہ دینے والوں کو معاف کر دینا چاہیے، آج میں یہ اپنا دوسرا اصول پھر سے نہیں توڑوں گا۔ زمل کو لگا اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہے۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے ایک پل کے لیے آریز کی آنکھوں میں جھانکا۔ دینیز نے ٹھٹک کر ان دونوں کو دیکھا۔ کیا تم اپنی بیوی کو مار دو گے؟ دینیز نے ناسمجھی سے کنگ کو دیکھا۔ تم نے کہا تھا نا کہ کنگ اصول توڑتا ہے، تو آج میں یہ اصول اپنی کوئن کے لیے دوبارہ جوڑوں گا۔ زمل نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ آریز نے ٹریگر پر انگلی رکھی۔ زمل نے زور سے سانس لیا۔ اس نے خشک لبوں سے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن اس کا حلق تک خشک پڑا تھا۔ اس کے لبوں کی حرکت دیکھتے آریز کی آنکھ سے ایک آنسو لڑک کر بہتا ہوا اس کی بڈر میں سما گیا اور اگلے ہی پل آریز نے ٹریگر پر انگلی رکھتے دباؤ دیا اور زمل نے زور سے آنکھیں میجی۔ زمل کو لگا اس کے سینے میں کسی نے گرم سیسا انڈیل دیا ہے۔ اس کا سانس اکھڑا۔ اس نے نیلی آنکھوں کو کھولتے آریز کی جانب دیکھا اور اگلے ہی پل وہ زمین بوس ہو گئی۔ اس نے زور سے سانس لیتے دھندلی آنکھوں سے پھر سے آریز کی جانب دیکھا جو بت بنا کھڑا تھا۔ جے چلاتا ہوا زمل کی طرف بڑھا۔ زمل نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا اور اس کا سارا ہاتھ خون سے بھر گیا۔ اس نے گہری سانس لی اور خون سے بھرے ہاتھ کنگ کی طرف بڑھائے۔ کنگ گھٹنوں کے بل زمین پر گرا اور زور سے سانس لیتے تکلیف کی شدت سے بھری آنکھوں سے اپنی جان سے عزیز بیوی کو دیکھا اور اگلے ہی پل دونوں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکے تھے۔ سیاہ گلاب ان سفید گلاب پر حاوی ہو رہا تھا اور سفید گلاب پھر بھی اس سیاہ کو مات دینے کی جدوجہد کر رہا تھا۔
جی تو فرینڈ یہ ناول تو اتنا ہی ہے، مجھے نہیں پتا تھا اس کا اینڈ ایسا ہوگا، یقیناً اس کا سیکنڈ پارٹ جو ہے اس میں اس کی باقی کی سٹوری ہوگی، تو ہم انشاءاللہ اس کا سیکنڈ پارٹ اب ہم ریڈ کریں گے۔ مجھے پتہ نہیں تھا اس کا اینڈ اس طرح کا لکھا ہوا ہے، تو یعنی کہ مجھے اس پارٹ سے پہلے اس کو کمپلیٹ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیے آپ لوگ اس سے انجوائے کیجیے، ملتے ہیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک نیکسٹ پارٹ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔